اللہ رب العزت کے متصنع نبی مکرم شفیع معظم عالیہ دو جہاں سربراہ سید انس و جان حضور سیدی و مولائی و آقائی و مرجائی احمد مصطفیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عالیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالیٰ میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس و شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ احباب ذی وقار، وقت کی تنابیں بہت مختصر ہیں اور آج گفتگو بہت زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ کوشش کروں گا طویل گفتگو کو مختصر سے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اسلام ایک جامع کامل اکمل اور مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب اور مالک تعالیٰ کی رضا کے اصول کے لیے اسلام ہمیں مختلف طریقے اور مختلف عبادتیں عطا فرماتا ہے۔ اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ راضی ہوگا، اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھو، اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرو تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ دیوانہ وار اپنے مالک کے حکم پہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو، زاد راہ باندھو اور سفر کی مشقتیں، صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے حرمین شریفین کی سرزمین کو جا کے بوسے دو اور وہاں پہ جا کے کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگاؤ، کبھی صفا مروہ کے گرد دوڑو، کبھی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، کبھی حجر اسود کو بوسے دو، تو ان اللہ کے بندوں کی اداؤں کو زندہ کرنے سے تمہارا رب تم پہ راضی ہوگا۔ تو اسلام جہاں یہ کہتا ہے کہ اپنا رب کا عطا کردہ جو تمہیں اس نے دنیا میں جس مال کا مالک بنایا، اس مال میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں اس کی مخلوق پہ خرچ کرو، تمہارا رب تم پہ راضی ہوگا۔ جہاں اسلام اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ہمیں یہ طریقے اور یہ خود سکھاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اور منشور یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایسے اعمال کر لے جن سے رب بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائیں۔ یہ انسان کی زندگی کا اولی اور بنیادی مقصد ہے، اور انسان کامیاب اسی وقت ہوتا ہے۔ مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب کوفہ کی مسجد کے اندر زخمی کیا گیا اور عین حالت نماز میں آپ زخموں سے چور ہو کے جب زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ اب دنیا دیکھ رہی تھی کہ جان جا رہی ہے، لیکن حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کائنات والوں کو بتا دیتے کہ محبوب سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے کرتے اگر محبوب کے راستے میں تمہاری جان چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا، یہ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اصل کامیابی اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور بندہ مومن کی زندگی کا جو اولی اور بنیادی مقصد ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان دنیا سے اگر اپنا ایمان سلامت لے کے چلا گیا وہ دنیا کے کامیاب ہے، اور اگر کل قیامت کے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہوا اور حضور کے غلاموں کی صف کے اندر ہمارا شمار ہو گیا، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابیاں حاصل کرنا اور ان کو سمیٹنا یہ انسان کی زندگی کا اولی مقصد ہے بندہ مومن کی۔ اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں طریقے بتائے
اور مختلف طریقوں سے اسلام نے خود بتا دیا کہ یہ عمل کرو تمہارا رب راضی ہوگا۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، یہ امہات العبادات ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور جیسے روزہ رکھنے سے، حج کی ادائیگی سے اور اللہ کے راستے میں مال خرچنے سے رب راضی ہوتا ہے، اسی طرح اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کی سرحدوں پہ اب پروانہ وار اپنی جانوں کو نچھاور کرنا اور کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے اپنے سینوں کو ڈھال بنا کے کافروں سے لڑتے رہنا، یہ بھی اللہ کی رضا اور خوشی